آپ کی وادی میں اور آپ کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اتنی دور کا سفر طے کرتے ہوئے آپ کے دیار محبت میں آئے ہیں۔ میں ایک بات یہ چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے سامنے جو مومنین بیٹھے ہوئے ہیں یہ ایسے مومنین ہیں کہ جو محافل کی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتے ہیں، ان کی سماعتیں جو آپ کو گھروں کی محفلوں میں بھی موجود رہیں گے اور آل انڈیا محافل میں بھی یہ مومنین سب موجود رہتے ہیں، ان کی مجھے سماعت معلوم ہے۔ آج مجھے کچھ کیفیت ہو رہی ہے اس وقت، مرحوم ساحل سرسوی صاحب کے صرف 4 مصرے پڑھوں گا اور ایک سنجیدہ شاعر آپ کے حوالے کرنا ہے۔ 4 مصرے پڑھ رہا ہوں اور نہج سماعت فرمائیے، اگر بات ہو تو بولیے گا ضرور۔ کہ آج کل قوم کے حالات بہت نازک ہیں، آج کل قوم کے حالات بہت نازک ہیں، پھر بھی اشکوں سے چراغوں کو جلا ہی دیں گے۔ آج کل قوم کے سرور بھائی، آج کل قوم کے حالات بہت نازک ہیں، پھر بھی اشکوں سے چراغوں کو جلا ہی دیں گے۔ عرش سے فرش پر کچھ دیر کو آ جاؤ حسین، لاکھ محتاج ہے پانی کو پلا ہی دیں گے۔ عرش سے فرش پر کچھ دیر کو آ جاؤ حسین، لاکھ محتاج ہے پانی تو پلا ہی دیں گے۔ آپ احساس کریے عزیزو کہ اس نہج پر شاعری کرنے والی شخصیت ہمارے درمیان نہیں ہے، محترم جناب ساحل سرسوی صاحب مرحوم۔ آئیے، بہت سارے مومنین کے یہ ہمارے پاس بار بار میسج آ رہے ہیں اور مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ پوری دنیا میں یہ تمام شعراء کرام بھی گواہی دیں گے اس بات کے، علماء کرام بھی، کہ میں نے دیکھا کہ دنیا کی ہر سرزمین سے جو ہے وہ شاعر ماشاءاللہ کم سنی میں اٹھ کر اور جوانی طے کرتے ہوئے ضعیفی تک پہنچتا ہے۔ میں نے اتنی عمر میں ایک منظر دیکھا کہ پوری دنیا سے شاعر تو بہت زیادہ مل رہے ہیں لیکن ناظم بہت کم مل رہے ہیں۔ اب اس کا شاید آپ بتا تائید فرما دیں سہیل صاحب کہ آپ مجھے بتائیے کہ شاعر تو ہر بستی میں مل رہے ہیں لیکن ناظم بہت کم مل رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جتنے بھی شعراء کرام فہرست میں ہوتے ہیں ان کے لیے صرف ایک ہی ناظم کے لیے اشارہ ہوتا ہے کہ مجھے پڑھوا دیا جائے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اسی وجہ سے شاید ناظم کم ہو رہے ہیں اس دور میں۔ تو میں تمام شعراء کرام سے ایک بات یہ کہنے جاتا ہوں کہ اس محفل کی، جشن امام رضا علیہ السلام کی محفل کی نوعیت یہ ہے، تمام مومنین بھی اس بات کے لیے تائید فرمائیں گے، جو شعراء کرام مسلسل آتے ہیں، اس محفل کی یہ نوعیت ہے کہ جیسے جیسے رات ڈھلتی جائے گی مومنین کی آمد ہوتی جائے گی۔ تمام محافل میں جو ہے وہ مومنین کم ہوتے ہیں اور یہ جشن امام رضا علیہ السلام کی نوعیت یہ ہے کہ جیسے جیسے رات ڈھلتی ہے ویسے ویسے مومنین کی آمد ہوتی ہے۔ اور الحمدللہ ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں صرف آپ کو پورے حال میں اور باہر صحن میں صرف سر ہی سر نظر آئیں گے، وہ منزل بھی آپ ابھی دیکھیں گے۔ آئیے حضرات، میں 4 مصروں سے جناب ہلال نقوی صاحب کے ابرار صاحب کا استقبال کرتا ہوں کہ آج کل کوئی بھروسہ نہیں میرے آقا، زندگی کون سے لمحے میں بکھر جائے گی، اور تیری محفل میں یہی سوچ کے ہوتا ہوں شریک، ایک رات اور حفاظت سے گزر جائے گی۔ تیری محفل میں یہی سوچ کے ہوتا ہوں شریک، ایک رات اور حفاظت سے گزر جائے گی۔ میں گزارش کرتا ہوں محترم جناب ابرار نقوی صاحب جو سرزمین جموں کشمیر سے تشریف لائے ہیں، ان کے استقبال میں آپ حضرات بلند ترین نعرہ صلوات دیں۔ ہندوستان کی آخری حد ریاست جموں و کشمیر کے سرحدی ضلع پونچھ سے کہ ایک سرحدی گاؤں سے آ کر شہر علم و ادب، سرزمین انیس و دبیر، مرکز عزاداری میں اپنا کلام پیش کرنا کسی جسارت سے کم نہیں ہے، لیکن جن ذوات مقدسہ کی
مدح خوانی کا شرف حاصل کیا ہے، ان کے ہاتھوں پر اگر کنکر بھی آ جائیں تو وہ کلام کرنے لگتے ہیں۔ 4 مصرے پیش خدمت ہیں آپ کی سماعتوں کو بیدار کرنے کے لیے کہ بغض حیدر میں لوگ جو بھی لمحہ لمحہ جل رہے ہیں، بغض حیدر میں لوگ جو بھی لمحہ لمحہ جل رہے ہیں، ہے امیہ کی نسل سے وہ نقش ہندہ پہ چل رہے ہیں۔ بغض حیدر میں لوگ جو بھی لمحہ لمحہ جل رہے ہیں امیہ کی نسل سے وہ نقش ہندہ پہ چل رہے ہیں۔ عجیب منطق ہے مفتیوں کی، عجب عقیدہ ہے کلمہ گو کا، اسی کے بچوں پہ پھونکتے ہیں وہ جس کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں۔ عجیب منطق ہے مفتیوں کی، عجب عقیدہ ہے کلمہ گو کا، اسی کے بچوں پہ پھونکتے ہیں وہ جس کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں۔ یا علی 1400 سال کے بعد مرکز عصمت و طہارت کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ کو کربلا نہیں جانا چاہیے تھا، امت میں فساد ہو گیا، امت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ علی کا بیٹا جو کربلا کی زمین پر نہ شہید ہوتا، علی کا بیٹا جو کربلا کی زمین پر نہ شہید ہوتا، قسم خدا کی خدا کا دین پیر جہان میں نہ سعید ہوتا، نہ ہوتے خواجہ نہ غوث اعظم نہ ہی بابا فرید ہوتا، حسین اپنا جو سر نہ دیتے تو تیرے گھر بھی یزید ہوتا، حسین اپنا جو سر نہ دیتے تو تیرے گھر بھی یزید ہوتا۔ اور فاضل صاحب نے ایک مصرے پر مسدس کہی تھی، اسے مصرے پر میں 5-6 اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ آ کر در حسین پہ خیرات لے کے جا، آ کر در حسین پہ خیرات لے کے جا، لطف و کرم نجات کی برسات لے کے جا، آ کر در حسین پہ خیرات لے کے جا، لطف و کرم نجات کی برسات لے کے جا۔ اور راہب سے نبی نے کہا قسمت میں نہیں ہے، راہب سے نبی نے کہا قسمت میں نہیں ہے، بولے حسین ایک نہیں 7 لے کے جا۔ راہب سے نبی نے کہا قسمت میں نہیں ہے، بولے حسین ایک نہیں 7 لے کے جا، اور باطل کو چھوڑ کر عزاداروں کی صف میں آ، باطل کو چھوڑ کر عزاداروں کی صف میں آ، حر کی طرح پروانہ نجات لے کے جا، حر کی طرح پروانہ نجات لے کے جا۔ اور مجلس جلوس و ماتم شبیر میں آ کر، مجلس جلوس و ماتم شبیر میں آ کر، اشکوں کے بدلے خلد کی سوغات لے کے جا، اشکوں کے بدلے خلد کی سوغات لے کے جا۔ صلوات محمد پر آل محمد۔ عشق علی میں کٹتی ہے چلتی ہے زباں اور، عشق علی میں کٹتی ہے چلتی ہے زباں اور، فائز کی زباں اور ہے میسم کی زباں اور، عشق علی میں کٹتی ہے چلتی ہے زباں اور، فائز کی زباں اور ہے میسم کی زباں اور جھک کر درے بطول پہ کہتے ہیں سب ملک، جھک کر درے بطول پہ کہتے ہیں سب ملک، ارے اورو کے مکاں اور ہے زہرا کا مکاں اور، اورو کے مکاں اور ہے زہرا کا مکاں اور وائز بہت اس بات سے رہتے ہیں پریشان، وائز بہت اس بات سے رہتے ہیں پریشان، جتنا علی چھپاتے ہیں ہوتا ہے عیاں اور، جتنا علی چھپاتے ہیں ہوتا ہے عیاں اور مولا کی ولایت ہے یہی فرق بتاتی، اشہد ان علی رضی اللہ کہ مولا کی ولایت ہے یہی فرق بتاتی، مومن کی عزا اور منافق کی عزا اور، مولا کی ولایت ہے یہی فرق بتاتی، مومن کی عزا اور منافق کی عزا اور مفتی سے نہ قرآن کی تفسیر سمجھنا، مفتی سے نہ قرآن کی تفسیر سمجھنا، ہوتا ہے لکھا اور وہ کرتا ہے بیاں اور، ہوتا ہے لکھا اور وہ کرتا ہے بیاں اور آلے نبی نے کرب و بلا میں ہے بتایا،
آلے نبی نے کرب و بلا میں ہے بتایا، عمران کا ایمان اور ہے سفیان کا ایمان اور، عمران کا ایمان اور ہے سفیان کا ایمان اور بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ مفتی غم حسین کا تو معجزہ تو دیکھ، مفتی غم حسین کا تو معجزہ تو دیکھ، جتنا تو روکتا ہے یہ ہوتا ہے رواں اور، جتنا تو روکتا ہے یہ ہوتا ہے رواں اور جب بھی علی کے نام کا نعرہ ہے لگاتے، جب بھی علی کے نام کا نعرہ ہے لگاتے، بوڑھوں کے دل بھی ہوتے ہیں ابرار جواں اور، بوڑھوں کے دل بھی ہوتے ہیں ابرار جواں اور۔ ایک مرتبہ مل جل کر سوات حق پر ہے تو حسین کو حق کا امام لکھ۔ ناظم صاحب 1400 سال کے بعد یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس جنگ کو، کربلا کی جنگ کو حق اور باطل کی جنگ سے ہٹا کر دو شہزادوں کی جنگ کے زمرے میں لایا جائے۔ اسی ضمن میں پیش خدمت ہے کہ حق پر ہے تو حسین کو حق کا امام لکھ، باطل کے کل نظام کو دربار شام لکھ۔ حق پر ہے تو حسین کو حق کا امام لکھ، باطل کے کل نظام کو دربار شام لکھ، اور آل نبی سے عشق کا دعویٰ اگر ہے تو، آل نبی سے عشق کا دعویٰ اگر ہے تو، ان سے کہاں پہ کون لڑا سب کے نام لکھ، ان سے کہاں پہ کون لڑا سب کے نام لکھ۔ اور حق گو ہے حق پسند ہے گر حق شناس ہے، حق گو ہے حق پسند ہے گر حق شناس ہے، پھر قاتل حسین کو امیر شام لکھ، پھر قاتل حسین کو امیر شام لکھ۔ یا علی حق گو ہے حق پسند ہے گر حق شناس ہے، پھر قاتل حسین کو امیر شام لکھ، اور 12 امام حق ہیں تو حق مان کر انہیں، 12 امام حق ہیں تو حق مان کر انہیں، ان سے جو الگ ہے اسے باطل نظام لکھ، ان سے جو الگ ہے اسے باطل نظام لکھ۔ اور حسنین کی غلامی ہے جس کے لیے سند، حسنین کی غلامی ہے جس کے لیے سند، آقا میرے حسین کو اس کو غلام لکھ، آقا میرے حسین کو اس کو غلام لکھ۔ اور جنت کے طالبوں کو تو لکھ لے رضی اللہ، جنت کے طالبوں کو تو لکھ لے رضی اللہ، جنت کے مالکوں کو علیہ السلام لکھ، جنت کے مالکوں کو علیہ السلام لکھ۔ اور آل نبی کو جس نے ہے در در پہ پھرایا، آل نبی کو جس نے ہے در در پہ پھرایا، اس لانسب ہجوم کو نسل حرام لکھ، اس لانسب ہجوم کو نسل حرام لکھ۔ اور ابرار تجھ کو آل نبی کو جس نے ہے در در پہ پھرایا، اس لانسب ہجوم کو نسل حرام لکھ۔ اور ابرار تجھ کو داد دیں خود آ کے مصطفیٰ، ابرار تجھ کو داد دیں خود آ کے مصطفیٰ، مدح حسین میں کوئی ایسا کلام لکھ، مدح حسین میں کوئی ایسا کلام لکھ۔ جنت کے طالبوں کو تو لکھ لے رضی اللہ، جنت کے مالکوں کو علیہ السلام لکھ۔ شکریہ محترم جناب ابرار نقوی صاحب کے فوراً بعد بغیر